أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیے ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیے ہے۔ میرے رب نے اپنے الفاظ ادا کیے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر اللہ تعالیٰ کیسی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ صرف ایک چیز خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ لامتناہی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ مال ہے ہمارا ہے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے شروع کے اندر ارشاد فرمایا، جہاں ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہاں میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھے سپارے کے شروع میں ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو اس وقت تک تم نیکوکار نہیں بن سکتے جب تک کہ تم سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اس مال خرچ کرنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، بینیفٹ ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک بینیفٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھا بھی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کرنا یہ تمہارے مال کی میل کچیل ہے۔ یہ تمہارے مال کی کیا ہے؟ میل کچیل ہے۔ اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ میل کچیل کیا مطلب ہے اس کا۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو پہلے صاف کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیز ہمیں نقصان نہ دے۔ اگر ہم کوئی لباس پہن رہے ہیں تو ہم وہ بھی صاف ستھرا پہنتے ہیں تاکہ جسم کے اوپر خارش نہ ہو جائے یا کوئی دوسرا نقصان نہ ہو، اس وجہ سے۔ اور اسی طرح اگر ہم کھانے والی کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ملا ہوا ہے، نقصان کرنے والی چیز تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے معدے میں جا کے ہمیں نقصان دے، اس کے بعد پھر ہم کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو باقی جتنی بھی چیزیں استعمال کرنے والی ہیں ان کو ہم صاف ستھرا کر کے یا دیکھ کر پھر استعمال کرتے ہیں، تو یہ مال و دولت کو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی میل کچیل کو ہم کیوں نہیں نکالتے؟ کپڑے ہے، مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ایک کپڑا ہے میلا کچیلا ہے، یہ مال کی میل کچیل اس کی مانند ہے جو میں مثال دے رہا ہوں ابھی، کہ میلا کچیلا مٹی سے بھرا ہوا کپڑا ہو، وائٹ کپڑا، کوئی بھی اس کو نہیں پہنے گا، استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کو پانی سے نکال دیا جائے، اس کو دھو لیا جائے، دھو کے سکھا کے بالکل چمکتا ہوا نظر آئے گا، پھر سارے اس کو پہننے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ پہلے وہ گندا میلا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کوئی پہننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب سب پہننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، یہ اسی کپڑے کی مانند ہے کہ کپڑے کے اندر سے جس طرح پانی میل کچیل نکالتا ہے، یہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ہمارے مال کے اوپر جو میل کچیل، جو فساد، بگاڑ، گندگی جو لگی ہوتی ہے، یہ اس کو صاف کرنے والی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی،
یہ ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، یہ میل کچیل ہماری روح کو پاکیزہ کرنے والی ہے۔ باقی جتنی بھی غذائیں ہم کھاتے ہیں وہ غذائیں جو ہیں وہ ہمارے جسم کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، پاکیزہ رکھتی ہیں۔ یہ جو ہے مال کی میل کچیل یہ ہمارے روح کو تسکین دینے والی ہے، ہمارے دل کو تسکین دینے والی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں یہ قوت دیتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے یہ ہمارے ایمان کو ابھارتی ہے، یہ اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال ذکر کی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی، وہ مثال بھی میں آپ کے سامنے اس آیت والی رکھ دیتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، میرا رب کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، کن کی مثال؟ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مانند ہے جس نے ایک دانہ زمین میں لگا دیا اور اس زمین میں سے وہ دانہ پودا بن کے باہر نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے ساتھ پھر اس کو بالیاں لگتی ہیں، 7 خوشے لگتے ہیں، اور پھر ہر خوشے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ 100 دانے اس کو لوٹا رہے ہیں، 100 دانے اس کو لوٹا رہے ہیں۔ اس کی مثال ہے وہ جو مال خرچ کرنے والا ہے اس کے مطابق اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، وہ 1 روپیہ اسی پودے کی طرح بنے گا، مانند ہوگا، پھر اسی 1 روپے میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 700 گنا زیادہ لوٹا کر تمہیں دنیا کے اندر واپس دے گا۔ جو دنیا میں خرچ کرنے والے ہیں 700 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ لوٹا کر جو ہے وہ دنیا کے اندر دے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیا کہ میں نے 700 گنا تو دینا ہی دینا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اگر کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں، وسیع ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک دانے کی طرح، یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو مجھے آج ہی 700 گنا مل جانے چاہیے، اس سے بھی زیادہ مل جانے چاہیے، یا دوسرے دن مل جانے چاہیے، یا تیسرے دن مل جانے چاہیے۔ جلد باز ہے نا انسان، تو ویسے ہی وہ چاہتے ہیں نا کہ میں کام کروں مجھے فوراً اس کی ضرورت ملنی چاہیے، لیکن یہاں میرے اللہ نے اس بات کو بھی سمجھا دیا مثال کے ذریعے سے ہی کہ وہ دانہ زمین میں لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے فوراً تو نہیں اگتا، کچھ وقت لگتا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر وہ نکلتا ہے، اور پودا بھی وہ یکدم سے نہیں بن جاتا، فوراً سے نہیں بن جاتا، کچھ وقت لگتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد وہ پودا بنتا ہے، پھر پودے میں بالیاں آتی ہیں، پھر ان بالیوں کے اندر دانے ہوتے ہیں، ایک پروسیس ہے، ایک پورا پروسیس ہے، اس کے بعد پھر اس کو اس کی اجرت مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندو اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اس کے ساتھ تھوڑا سا ثابت قدم بھی رہو اور صابر بھی رہو، صبر بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے اسی وقت جو ہے وہ 700 گنا تمہارے اوپر بارش کی طرح برسا دیں گے اور تمہیں مل جائے گا۔ ایک دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس نظام کے تحت تم چلو گے، پھر وہ لوٹاتے رہیں گے۔ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے میں تمہیں کتنی مال و دولت سے نواز دیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ کیا ہے؟ ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی بلا کو دور کرنے والا ہے، چاہے کیسی ہی قسم کی بلا مصیبت کیوں نہ ہو، صدقے کے ذریعے سے ہم اپنی تمام مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، ہم تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، ہم تمام مصائب اور تکالیف کو دور کر سکتے ہیں اس صدقے سے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے 5 سکے پڑے ہوں، 5 میں سے 2 اٹھا لو تو وہ 3 باقی بچیں گے، 3 بچیں گے نا باقی، یا 1 اٹھا لو 4 بچیں گے باقی،
تو بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن وہ کم نہیں ہوتا، وہ کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کو واپسی لوٹاتے ہیں، کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ واپسی لوٹاتے ہیں، اس کی نسلیں بھی کھاتی ہیں، نسلیں بھی کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔